سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لی ایمان والوں سے انفسہم و اموالہم، ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی۔ سامعین حضرات، ہم لوگ اپنی زندگی میں روزمرہ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ ہر بندہ اس کا واسطہ کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے ساتھ، کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو کاروبار ہوتا ہے اس کے لیے 4 بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ جب وہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی کاروبار ایک اچھے طریقے سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سامان ہے کوئی فروخت کرنے والا موجود ہو، جو اپنی چیز بیچ رہا ہے، جس کو ہم اردو میں فروخت کرنے والا، انگلش کے اندر سیل مین کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو بائی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آگے سے کوئی چیز خرید رہا ہے وہ بھی موجود ہو تبھی خرید و فروخت ہوگی، اس کو ہم خریدنے والا اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں۔ انگلش والے اس کو پرچیزر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور عربی والے اس کو مشتری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ کوئی جو چیز بک رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہونی چاہیے، جس کو ہم اردو میں قیمت کہتے ہیں، انگلش والے اس کو پیمنٹ کہتے ہیں، اور عربی والے اس کو ثمن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ وہ سامان تجارت جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جس کو ہم سامان کہتے ہیں، عربی والے اس کو مبیع کہتے ہیں، اور انگلش والے اس کو مرچنڈائز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی اصول ہیں، ایک چیز بیچنے والا، دوسرا خریدنے والا، تیسری اس چیز کی قیمت ہو، اور چوتھے نمبر پہ وہ سامان جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ کون سی چیز ہے۔ تو انہی اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب قرآن پاک کا ترجمہ سنیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لی۔ یہ ایک کاروبار ہے جس کاروبار کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی من المؤمنین انفسہم، ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال۔ قربان جاؤں کہ یہ جو سودا ہو رہا ہے، یہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ ایمان والے اپنی جانیں، اپنے مال لا کے خدا کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بیچنے والے جو ہیں وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اور ان کا پرچیزر، ان کا خریدار خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ان سے جو خریداری کر رہا ہے وہ خود خالق کائنات ہے۔ یا اللہ، ایمان والے تیری راہ میں اپنی جانیں لے آئے، اپنے مال لے آئے، تو نے اس کے بدلے میں انہیں کیا عطا کیا؟ کوئی چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ ہم دنیا داری کا اصول ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں اس کی کوئی قیمت لیتے ہیں۔ تو یا اللہ، ایمان والے جب تجھے اپنے مال بیچ رہے ہیں، اپنی جانیں بیچ رہے ہیں، تو تو ان سے خریداری کر رہا ہے، تو اس کی قیمت کیا ادا کی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمایا۔ تو سامعین حضرات، تواریخ کی کتب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، انسانی تاریخ کے اندر جب بھی رب تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرنے کا وقت آیا، رب تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے کی باری آئی،
تو ایمان والے پہلی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ ایک عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ایمان والوں کو جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ نہ پہلے کسی کو عطا کیا ہے نہ بعد میں رب تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے گا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو جذبہ ملتا ہے جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور جذبہ کس قدر ہے کہ خود دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خرید و فروخت کر لے۔ خود ایمان والے دعائیں مانگتے ہیں، جولیاں اٹھا اٹھا کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی صفی بلد حبیبی کا۔ جناب عمر فاروق دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور پھر اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ ادھر جناب عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، امام العادل کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ادھر عادل کی بارگاہ میں یہ الفاظ مقبول ہو جاتے ہیں، ادھر عدیل کی بارگاہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ادھر رب جلیل کی بارگاہ میں وہ الفاظ اپنی شرف قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں، ادھر جناب عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ لمحہ اتنی قبولیت کا لمحہ تھا، وہ گھڑی اتنی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ لحظہ اتنا قبولیت کا لحظہ تھا۔ رب ذوالجلال عمر فاروق کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرماتا ہے اور اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرماتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا کاروبار خدا کے ساتھ ہو چکا ہے، خدا نے ہمیں جنت عطا فرما دی ہے، تو جس کو جنت مل جائے نہ پھر اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اپنے مال کی پرواہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے ایک کاروبار کیا اور یہ کاروبار قائم ہوتے رہے، یہ بازار تجارت کے کئی بار لگے۔ حضور آقا علیہ السلام نے شہر مدینہ کے اندر یہ تجارت کا بازار لگایا، اعلان کروا دیا گیا کہ آؤ میدان بدر کی طرف جانا ہے، آؤ خداوند قدوس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، آؤ کوئی ہے جو آ کر خدا کی بارگاہ میں اپنا سامان بیچے، جو اپنی جانوں کو بیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پے در پے جوگ در جوگ حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ انہی سپاہیوں میں کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے سپاہی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی خدا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دیں۔ حضور آقا علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں حضور مسکراتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہو، تمہارا قد تو تلوار کے برابر بھی نہیں ہے، تو تم نے میدان جہاد میں جا کے کیا لڑنا ہے؟ جب حضور آقا علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے، وہ حضور آقا علیہ السلام کے غلام جنہوں نے خدا کے ساتھ تجارت کرنی تھی، خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، وہ دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ان کا جذبہ جوان تھا، وہ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضور آقا علیہ السلام کو دکھا رہے تھے، یا رسول اللہ دیکھیں اب ہمارا قد تلوار کے برابر ہو گیا ہے، اب ہمیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں، یا رسول اللہ اب تو ہم تلوار کے برابر ہو گئے ہیں، اب تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں لڑنے کے لیے اجازت ملے، آج ہمارا نام بھی ان تاجروں کے اندر لکھ دیا جائے جو تاجر آج جا کے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، آج جو تاجر خدا کی راہ میں جا کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، خدا کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ان میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ تو سامعین حضرات یہ ایک جذبہ تھا خدا کی راہ میں شہادت کا، جو جذبہ لے کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔